بات لمبی ہو جائے گی، وقت تو مختصر ہے۔ وصول اللہ، وصول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جی، اللہ اپنے پڑوس میں ہے، اپنے نزدیک ہمیں جگہ عطا فرمائے، یہ مطلب ہوتا ہے وصول اللہ کا۔ اسی کو کہہ دیتے ہیں ولایت کا مل جانا، اللہ سے دوستی ہو جانا۔ اس کے تین طریقے ہیں، ایک اطول لمبا راستہ، ایک اقرب بہت قریب ترین راستہ، اور ایک اوسط درمیانی راستہ۔ سب سے اطول یہ طریقہ ہے کہ صرف فرائض دین پر اکتفا کریں، یعنی مامورات کا اتباع کرتا رہے اور منہیات سے بچتا رہے، اس پر اکتفا کرے۔ وصول اللہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن وقت لگتا ہے۔ یہ اطول طریقہ ہے۔ اور سب سے اقرب طریقہ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ کے ذکر عبادت میں لگ جانا ہے، یہ اطول، یہ اقرب طریقہ ہے۔ جی، اسی کی محبت میں، اسی کے عشق میں، اسی کے ذکر میں، اس کی عبادت۔ یہ اقرب تو ہے، لیکن ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ دنیا کا نظام بھی نہیں چلنے کا اس، اور ایک اوسط طریقہ، درمیانی راہ۔ وہ درمیانی راہ یہ ہے جس سے اکثر و بیشتر، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں 99 نہیں 95% لوگ واصل اللہ ہوئے، اور وہ کیا ہے؟ مامورات کا اتباع، اللہ کے احکام کی پابندی، منہیات سے اجتناب، گناہوں سے بچنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق حمیدہ پیدا کرنا، اخلاق رذیلہ سے ان کا ازالہ کر دینا۔ عام طور سے اسی کو سلوک کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ جی ہاں، اخلاق رذیلہ کے ازالے سے یوں سمجھ لو آپ کے برے عمل کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل تو ختم نہیں ہوتا، انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، لیکن گویا کہ میں نے کہا ہے، یہ ہے اوسط طریقہ۔ یہ میں نے آسان الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، ہاں، اور شریعت و تصوف میں بھی لکھا ہے، یہ شریعت و تصوف میں بھی لکھا ہے، اور تقریباً تصوف کی سبھی کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ جی ہاں، رکھی ہوئی ہے، نکالیے۔ اب تو بس اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ ایک 135۔ جی دیکھیں،
اس میں تو صفحہ دوسرا ہوگا، میری کتاب میں جو ہے 135 صفحہ ہے. نہیں یہاں نہیں ہوگا یہ فہری، اس کی فہری دیکھیے، وصول اللہ کے 3 طریقے ہیں. ہاں آخر میں ہے. اس کی جلد سازی کرا لیجیے، بکھر جائیں گے سب. سہارنپور میں مل جائیں گے. ہاں یہی ہے. ہاں دیکھو پڑھو اس میں. اول طریقہ، اطول طریقہ، آپ بھی پڑھ کے بتائیے. اول اطول یہ ہے کہ کثرت صوم و صلات، قرات قرآن پاک، حج و جہاد وغیرہ کرنا، یہ طریق اخیار کا ہے. طریق اختیار کرنا. بس اعمال شریعت جن کو کہتا ہے اعمال شریعت، ان پر اکتفا کرنا، کثرت سے کرنا. یہاں یہ اطول طریقہ ہے. اچھا یہ دوسرا اوسط طریقہ. ان امور کے علاوہ مجاہدہ اور ریاضت، اخلاق ذمیمہ کے ازالے اور اخلاق حمیدہ کی تحصیل میں مشغول ہونا، اور اکثر اسی طریق سے واصل ہوتے ہیں. یہ طریق ابرار کا ابرار. اخلاق رذیلہ، اخلاق حمیدہ تو آپ جان گے، مجاہدہ اور ریاضت. مجاہدہ کہتے ہیں عام طور سے معمورات کے اتباع میں جو دشواری پیش آوے اس کو برداشت کر لینا، اور منہیات سے اجتناب میں جو دشواری پیش آوے اس کو برداشت کر لینا. اور ریاضت کہتے ہیں نفل چیزوں میں، نوافل کی کثرت میں مشقت برداشت کرنا، جیسے کثرت سے روزے رکھنا، بہت دیر تک ذکر کرنا، مراقبہ کرنا، اور اس کے علاوہ کچھ اعمال ہیں ان میں مبتلا ہونا، کم کھانا وغیرہ. یہ ریاضت کہلاتا ہے. تو مجاہدہ، ریاضت اور اخلاق رذیلہ کے ازالے اور اخلاق حمیدہ کی تحصیل میں مشغول ہونا، اور اکثر اسی طریقے سے واصل ہوتے ہیں. چلیے تیسرا طریقہ. طریق عشق کے ریاضتوں اور صحبت خلق سے گھبراتے ہیں. ہاں صرف ذکر، فکر، شکر اور درد و شوق و اشتیاق ان کا کام ہوتا ہے. ہاں اس سے واصل بحق ہوتے ہیں. اسی طریق سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور تجلیہ روح میں ہاں روح کو، باطن کو صاف کرنے، روشن کرنے میں مشغول ہوتے ہیں. اور کشف و کرامات کو بہوز ایک جو کے بھی نہیں لیتے. ان کو ایک جو کا ایک دانہ دینا پڑے اس کے بدلے میں بھی نہیں لیتے. اور موتو قبل ان تموتو پر مستقیم ہوتے ہیں. ہاں یہ طریق شطاریہ کا ہے. ہاں اور پھر آگے موتو قبل ان تموتو کی تفصیل ہے. ہاں تو بہرحال ہمارے جو اکابر کا جو طریق ہے اور جو آسان بھی ہے وہ یہی ہے، اخلاق حمیدہ کا کو جلب، اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنا. دیکھو اسم اور اخلاق رذیلہ کا ازالہ اور معمولات کی پابندی. معمولات کی پابندی میں مجاہدہ بھی آیا، ریاضت بھی آیا. دیکھو اسی میں ہے ایک جدول ہے امور تصوف سے متعلق. یہ ہے وہ، یہ ہے میرے واٹس ایپ میں بھی ہے. دیکھو مقصود کیا ہے. ہاں عمل وہ طریقت، عمل شریعت پر عمل کرنا. اس کا ثمرہ کیا ہے؟ معیت الہی، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی. معیت کے معنی ساتھ کے ہیں نا. یہ اس کا طریق، یہ جو ہے طریق کیا، کس طریقے سے؟ جلب، اس کے معنی حاصل کرنا.
جلب منفعت جس کو سنوں گا حاصل کرنا، تو اخلاق حمیدہ کو حاصل کیا جائے گا، صبر، شکر، اخلاص وغیرہ۔ سلب ختم کرنا، زائل کرنا، اخلاق رذیلہ، کبر، ریا، دنیا کی محبت وغیرہ، ان کو نکالنا، یہ ہے ثمرہ۔ اس کے معنی معیت کے ہیں نا، تو بندے کی طرف سے حضور اور عبدیت۔ حضور ہر وقت اللہ کا دھیان، ہر وقت اللہ کا دھیان، اور عبدیت ہر وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار، جس کو ہم ایک لفظ میں تعبیر ہیں اطاعت، یہ ہے۔ اور اللہ کی طرف سے اس کا ثمرہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کی طرف اللہ کا راضی ہونا اور اللہ کا قرب خاص نزدیک۔ وہ جو آپ نے پرسوں بیان سنا کہ اللہ کے نزدیک ہوں گے، کوئی روزانہ اللہ کی زیارت کرے گا، کوئی صبح شام کرے گا، اور کوئی ہر وقت اللہ کی زیارت اور دیدار میں مشغول، یہ وہ قرب خاص ہے۔ اس کے ذرائع، یعنی یہ چیزیں جو ہے نا کس طرح سے حاصل ہوں گی، ہم اخلاق حمیدہ حاصل کرنے پر کب قادر ہو جائیں گے، اور ان کے ازالے پر کب ہم، جب یہ ہو جاوے گا تو یہ چیز تو انشاءاللہ خود ہی حاصل ہو جاوے گی، لیکن اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کس طرح بنائیں گے، تو یہ ذرائع ہیں۔ ذرائع کیا ہیں؟ ذرائع یہ معدہ، اس پہ تشدید ہے، معدہ، ہمارے اندر وہ صلاحیت و استعداد پیدا کرنے والے، جس سے ہم اس قابل ہو جائیں کہ اخلاق حمیدہ ہمارے اندر آ جائیں، اور اس قابل ہو جائیں کہ اخلاق رذیلہ ہمارے اندر سے نکل جائیں۔ اسے مثال سمجھ گئے ہوں گے آپ، اور نہیں سمجھے ہوں گے تو کپڑا تھوڑی دیر صرف میں بھگو کے رکھ دو، گھنٹے 2 گھنٹے، کیا ہوگا اس کا؟ پھر خود بخود ہی نکل جائے گا، آدھے سے زیادہ تو اپنا آپ ہی نکل جائے گا، اور جو باقی رہے گا 2-4 مکی مارنے سے نکل جائے گا۔ یہ معدہ تیار کرتے ہیں، اس قابل بناتے ہیں آدمی کو۔ یہ کیا ہے؟ کم کھانا، لوگوں سے کم ملنا جلنا، کم بولنا، لوگوں سے کم ملنا جلنا، کم کھانا، کم سونا، ان کی تفصیلات پھر سامنے۔ اور یہ فاعلہ یعنی یہ کام ہمیں کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں، کیا؟ مفید بلا خطر، یہ چیزیں مفید ہیں، ہر حال میں ان میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ذکر، شغل، مراقبہ۔ ذکر تو سب جانتے ہی ہیں، شغل کیا ہے؟ کوئی دھیان قائم کرنا، جیسا کہ اکثر بتایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ جب کہتے ہیں لا الہ تو یہ دھیان کرنا ہے، یہ تصور کرنا ہے کہ تمام خواہشات میرے اندر سے نکل گئی۔ مبتدی یہ تصور کرے، پھر کچھ دنوں کے بعد یہ تصور کرے، کچھ دنوں کے بعد کیا؟ آخر میں جا کے کہو کہ لا الہ غیر اللہ میرے اندر سے نکل گیا، اللہ کا غیر سب میرے اندر سے نکل گیا، اور الا اللہ، اللہ کی محبت میرے دل میں جم گئی۔ تو ذکر کے ساتھ یہ تصور کرنا، یہ خیال کرنا، یہ شغل ہے۔ اور مراقبہ کہتے ہیں کسی چیز کا دھیان جما کر بیٹھ جانا، اس میں آنکھ بند کر لینا اکثر و بیشتر زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اور کیا دھیان کرنا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا تصور گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، کم زیادہ، اس کی اتنی مشق کرے، اتنی مشق کرے، اتنی مشق کرے کہ یہ ہر وقت خیال رہنے لگے۔ یہ ابتدائی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، مثلا یہ کہلاتا ہے مراقبہ معیت۔
مراقبہ معیت، اس میں لکھے ہیں مراقبہ، یہ مراقبہ ہے۔ تو یہ ذکر شغل مراقبہ، اور مفید مال خطر، یہ فائدہ مند ہے لیکن ان کے اندر خطرہ ہے۔ مثال کے طور پر جس کو آپ بآسانی سمجھ سکیں قوالیاں سننا، جی، اس سے عشق و محبت، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت بھڑک جاتی ہے۔ جس طریقے سے گانا سن کر کسی کا عشق و محبت بھڑک جاتا ہے، یہ، لیکن اس میں خطرات ہیں۔ دیکھیے کون ہے، اس میں خطرات ہیں۔ ہاں، ایک چیز اور ہے جس کو کہتے ہیں عشق مجازی، کسی انسان سے محبت ہو جانا، خطرہ ہی خطرہ ہے، لیکن یہ فائدہ بھی ہے اس میں ایک فائدہ بھی ہے۔ اگر اللہ کی نصرت سے، شیخ کی توجہ سے، وہ عشق انسان کے عشق سے بدل کر اللہ کے عشق میں تبدیل ہو گیا، بس بن گیا کام، لیکن خطرہ ہے۔ تصور شیخ جس طرح اللہ کا دھیان، اللہ کا مراقبہ کر کے بیٹھتا ہے، ایسے ہی شیخ کا مراقبہ کریں اور اس وقت دل میں کوئی دوسرا خیال نہ آنے دیں۔ تصور شیخ، کوئی دوسرا خیال، حتیٰ کہ اللہ کا بھی خیال نہ آنے دیں، تو یہ خطرہ ہے۔ ہاں، لیکن فائدہ مند ہے بعض صورتوں میں، خطرہ مند۔ اس واسطے تقریباً یہ ترک کر دیے گئے ہیں، یہ ترک کر دیے گئے ہیں۔ نہ پہلے جیسی صلاحیت ہے، نہ پہلے جیسی طلب ہے، بس ان تین پر عمل ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد یہ توابع ہو گئے اس میں، اور یہ موانع ہیں، یہ موانع ہیں۔ اللہ اکبر، موانع کہاں لکھے ہیں؟ ہاں، نہیں، یہ موانع نہیں ہے، موانع ہیں یہ نیچے، یہ اور ہیں، یہ تو یہ جو لکھا نا یہ توابع، یہ تو اس کا ہے، یہ توابع ہیں، یہ توابع ہیں۔ یہ چیزیں عام طور سے ذکر و شغل کے ساتھ اور طاعت عبادت کے ساتھ یہ چیزیں ضمناً آدمی کو مل جاتی ہیں، یہ توابع۔ ان میں سے یہ محتمل الضرر، یہاں تک لے لیجیے گا آپ، یہ ان میں نقصان کا خطرہ ہے۔ ہاں، ان میں اکثر و بیشتر نقصان کا خطرہ ہے۔ جب آدمی پر کرامت صادر ہونے لگتی ہے تو غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ کبھی نبوت کا دعویٰ کر دے بیٹھتا ہے، کبھی مجدد، کبھی خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ اچھا، یہ قبض و بسط ہے۔ قبض کا مطلب ہوتا ہے تنگ دلی، دل تنگ رہتا ہے، کسی چیز کو جی نہیں چاہتا، نہ نماز کو، نہ ذکر کو، نہ تلاوت کو وغیرہ۔ اور ایک ہے بسط، یہ اس کا الٹا ہے، ہر چیز میں خوشی 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 خوشی، شوق رغبت کے ساتھ سب ادا کرتا ہے، لیکن ان میں بھی خطرات ہیں۔ تصرف، اس میں بھی خطرات ہیں۔ یہ تصرف کیا ہے؟ ہاں، تو ایک ایسی مثال دے دوں میں آپ کو، جس سے آپ سے کوئی چیز منوانی ہے تو آپ کے قلب میں تصرف کرے گا، اور وہ تصرف اس طرح ہوگا کہ آپ وہ بات مان لیں گے، کہتے ہی مان لیں گے، بلکہ بغیر کہے مان لیں گے۔ یہ کہتے ہیں تصرف۔ ہاں، اور اس میں یہ جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے۔ میں یہ تصرف کروں کہ آپ کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہو کر طاعت کا شوق پیدا ہو جائے، یہ تصرف اچھا ہے۔ میں تصرف کروں
کہ یہ ابھی مجھے 1,00,000 روپے دے دے، 1,00,000 روپے قرض دے دے، یہ تصرف ناجائز ہے، یہ ضرر ہے ان میں۔ استغراق، بس کسی دوسری چیز کی خبر ہی نہیں، بس وہ کسی چیز میں مگن بیٹھے ہوا ہے، جس کا نتیجہ نمازوں کا ترک اور دوسرے حقوق العباد کا ترک وغیرہ ہوتا ہے۔ ان سب میں ضرر کا احتمال ہے۔ اب یہ کچھ نیچے ہیں، مثال کے طور پر رویا صادقہ، اچھے خواب، اجابت دعا کا قبول ہونا، دعا تو سب کی قبول ہوتی ہے، ایک خاص مقام ہے، الہام، فنا، وحدت الوجود، فراست صادقہ وغیرہ، یہ موانع ہیں حسن پرستی، جس کو بدنگاہی کہہ سکتے ہیں۔ تعجیل، اتنے دن ہو گئے اب تک کچھ حاصل ہی نہیں ہوا۔ تصنع، بناوٹ، اتنی لمبی داڑھی، اتنی لمبی تسبیح، پگڑی، رومال، بناوٹ، جی اسی واسطے سنت ہونے کے باوجود اکثر و بیشتر ہمارے اکابر امامہ نہیں باندھتے۔ دیکھا حضرت شاہ فراز صاحب کو دیکھا کبھی؟ ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ مفتی محمود حسن صاحب کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اسے ملاقات تو ان سے کم ہوئی ہے، لیکن بہرحال جب بھی دیکھا نہیں تھا، نہیں باندھتے تھے۔ یہاں 84 میں 83 میں فارغ ہوا تھا، اور 83 میں پڑھانے چلا گیا تھا۔ پھر 84 میں کسی وجہ سے میں 3-4 مہینے 5 مہینے دارالعلوم میں رہا۔ اس وقت مفتی محمود حسن صاحب دارالعلوم میں تھے، اور عصر کے بعد چھتہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، تو اسی کمرے میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ والے کمرے میں بیٹھا کرتے تھے، تو میں بھی جاتا تھا، دیکھا، میں نے تو کبھی سر پہ پگڑی دیکھی۔ جی مفتی مظفر حسین صاحب، قاری صدیق احمد صاحب، یہ حضرات۔ اچھا، تصنع، سنت کی مخالفت، شیخ کی مخالفت، یہ موانع ہے کہ ان کے ساتھ مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ یہ چیز حاصل ہو گئی تو آدمی خطرے میں ہے، کبھی بھی ڈگمگا سکتا ہے۔ ان چیز سے مقصود تو حاصل ہوتا ہے لیکن خطرے میں ہے، ان چیز سے انشاءاللہ مقصود ہوگا، خطرہ کچھ نہیں ہے۔ اب امید ہے آپ بہت حد تک سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے۔